پہلا جو میرا سب سے ضروری سوال ہے وہ مسئلہ امامت پہ، یہ اکثر کرتے رہتے ہیں سب لوگ ہی، تو میں بھی اسی سے اسٹارٹ لیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے امامت کا، تو بیسیکلی وہ اکثر جو اہل تشیع سے میرا یہی سوال رہتا ہے کہ امامت جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے، جو اس کا اور حجیت کا آپس میں کوئی اہل تشیع تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کی بات ہم پہ حجت ہے، چاہے وہ آخری امام ہو یا چاہے مولا علی ہو۔ تو اس بات کے متعلق جو ہے نا میرا یہی کنسیپٹ تھا کہ کیا جو قول امام ہے وہ قول نبی کہلاتا ہے؟ یعنی حجیت کے لحاظ سے ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کہہ دیں، کوئی حکم دے دیں، تو اللہ کے یعنی اللہ کا حکم وہی ہے۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ دیں کہ نماز اس طرح پڑھو، تو حجیت کے لحاظ سے وہ اسی طرح جیسے اللہ سے کہہ دیں، اللہ ہمیں کہہ دیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے سے نہیں کہتے، ہوا سے نہیں کہتے، جہل سے نہیں کہتے، اپنے سے نہیں بناتے، وہ اللہ کی جانب سے کہتے ہیں۔ تو جو قول امام علیہ السلام ہے، مثلا کوئی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، لیکن حجیت کے لحاظ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسا ہے، اللہ آیت قرآن جیسا ہے، اس میں فرق ہی نہیں ہے۔ حجیت کے لحاظ سے جیسا ہے کہ اللہ خود ہم سے کہہ دیں کہ بھائی اس طرح کر دو، چاہے امام صادق علیہ السلام کہہ دیں، چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، یہ مساوی ہے سے کہ اللہ خود ہم سے کہہ دیں کہ یہ اس طرح کر دو۔ حجیت کے لحاظ سے یہ سب مساوی ہیں۔ نہیں، لیکن دیکھیں پھر اس میں فرق تو ظاہر ہے یہ آتا ہی ہے کہ بالفرض جو مطلب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا سیدنا ابو بکر ہیں، تو یہ جو ہیں ڈائریکٹ ان کا جو دین کا اصل کرنے کا سورس ہے وہ نبی علیہ السلام ہے۔ تو اگر ان کی بات ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا، ان کا اگر کوئی ذاتی قول ہے تو وہ اہل سنت جو ہیں وہ اس کو ترجیح نہیں دیتے نبی علیہ السلام کے قول کے مطلب کے برابر نہیں دیتے، وہ حجت تو نہیں مانتے ہیں۔ تو پھر جو انسان کوئی بھی جو امام ہے، چاہے امام علی رضا ہوں یا پھر ان کے بعد کے جو ائمہ ہیں، تو پھر وہ تو ظاہر ہے 200-250 سال بعد اللہ کے نبی سے کے بعد جو ہے نا ان کا ٹائم آیا ہے، تو اب ان کی بات اس طرح کیسے ویلیویبل ہو سکتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ؟ معصوم ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تو معصوم ہے، معصوم عصمت، کیونکہ ایک شخص جب معصوم ہے، ابو بکر عمر معصوم نہیں ہے، ان کی کلام حجت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ غیر معصوم وہ شخص ہے جو اس کو جہل بھی ہو سکتا ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، خطا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صحیح نقل کیا ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ یہ اس نے واقعاً صحیح نقل کر رہا ہے، تو پھر صحیح، لیکن اس کے اپنے الفاظ اس کی کوئی حجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے، وہ خطا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص معصوم ہے، ایک شخص معصوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، ابھی فرض کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہیں آسمان سے، وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ غلط ہے، کبھی غلط بات، وہ جو بھی کہیں گے صحیح ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ وہ ایسے وہ ہمارے نبی کی شریعت پہ آئیں گے، وہ جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آئیں گے۔ اگر وہ کوئی چیز ہم سے کہہ دیتے ہیں، مثلا کہہ دیتے ہیں قیامت کے دن یہ ہوگا، کہیں گے کہ نماز کا طریقہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کبھی غلط بات ہمیں نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم ہے، یعنی وہ کبھی غلط نہیں کہیں گے، جو بھی کہیں گے وہ صحیح کہیں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، ہم کیوں ان کی بات مانتے ہیں پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن وہ معصوم ہے۔ ارے اس پہ میرا ایک چھوٹا سا کویسچن یہ بنتا ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ نے گارنٹی قرآن میں دے دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو وہی الہی ان کے ساتھ ہے، تو اس اعتبار سے وہ تو ہم ان کی بات کو مان سکتے ہیں، اللہ کی بات۔ لیکن آپ اگر ائمہ کے حوالہ سے کریں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دیا، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی آپ کو آپ کے اپنے کتابوں سے دکھا دیتا ہوں۔ عزیزو ملاحظہ فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحبان امر کی، وہی اطاعت جو اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی اطاعت اولی الامر کے لیے۔ اسی کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر فخر رازی المشتہر تفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، فخر رازی کی تفسیر جلد نمبر 10 چاپ دار الفکر، یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اسی کے ذیل میں کئی صفحات ہیں، وہ بات کرتا ہے یہ بلکہ اگلے صفحے پر، صفحہ نمبر 147 ہے، صفحہ نمبر 148 میں اگلے صفحے میں المسألۃ الثالثہ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے، المسألۃ الثالثہ، میں فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اولی الامر کی طاعت کرو بسبیل الجزم،
یعنی بغیر کسی طرح کے شک کے، بغیر کسی طرح کے قید کے، بغیر کسی طرح کے شرط کے، علی الاطلاق اولی الامر کی اطاعت کرو. ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر على سبیل الجزم فی هذه الآیہ، ومن امر اللہ بطاعته على سبیل الجزم والقطع لا بد وان يكون معصوما من الخطا. اور جو بھی شخص اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ علی سبیل الجزم، بلا قید بلا شرط حکم دیتا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، تو لابد ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو. اذ لو لم يكن معصوما عن الخطا كان بتقدير اقدامه على الخطا يكون قد امر الله بمتابعته فيكون ذلك الامر بفعل ذلك الخطا، والخطا لكونه خطا منهي عنه، فهذا يفضي الى اجتماع الامر والنهي في الفعل الواحد باعتبار الواحد وانه محال. اگر معصوم نہ ہو، اگر اولی الامر معصوم نہ ہو، اللہ نے ایک طرف سے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، دوسری طرف سے وہ معصوم نہیں ہے، وہ غلط بات کا حکم دے دیتا ہے، تو پھر اسی غلط بات کا اللہ نے نہیں بھی کیا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسی ایک ہی بات پر، ایک ہی فعل پر، اس وہاں پر نہیں بھی ہے، امر بھی ہے، حکم بھی ہے کہ کرو، نہیں بھی ہے کہ نہیں کرو. حکم ہے کہ کرو کیونکہ ولی الامر فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ولی امر کی ہر بات سنو، اور نہیں کرو کیونکہ وہ فعل خطا ہے، اور یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس لذا اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکتا کہ غیر معصوم کی اطاعت آپ پہ واجب کر دے بلا قید و بلا شرط. فثبت، پس ثابت ہے، ان اللہ تعالی امر بطاعت اولی الامر علی سبیل الجزم، پس ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کی حکم دیا ہے یقین کے ساتھ اور بلا قید و شرط. وثبت ان كل من امر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب ان يكون معصوما من الخطا عن الخطا. اور یہ بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ اس کو على سبیل الجزم بلا قید بلا شرط اس کی اطاعت کا حکم دے دیتا ہے، وہ حتما معصوم ہوا کرتا ہے. فثبت قطعا ان اولی الامر المذکور فی هذه الآیہ لا بد وان يكون معصوما، بس ثابت ہو گیا کہ اولی الامر اس آیت میں جو مذکور ہیں وہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. لیکن وہ کہتے ہیں معصوم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ معصوم اجماع ہے، اجماع امت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کوئی اولی الامر تو یہ ہمارے خلفاء ہیں، اولی الامر تو ہمارے خلفاء ہیں، وہ خلفاء تو یہ معصوم نہیں ہے. پر پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم ہی نہیں ہے، پر پتہ یہ چلا کہ یہ امت ہے، امت کا اجماع ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجماع کی اطاعت کرو. لیکن اس کا جملہ بہت ہی باطل بات ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اولی الامر سے مراد اجماع نہیں ہے، اولی الامر سے مراد افراد ہیں، اشخاص ہیں. وہ اشخاص کون ہیں؟ وہی ہیں جن کی طاعت بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی طاعت بلا شرط بلا قید کیا کرو. اور خود فخر رازی فرماتا ہے کہ بلا قید بلا شرط جو طاعت ہوتی ہے اس طاعت ہونے والا شخص وہ معصوم ہوتا ہے. یہ ایک دلیل. دوسرا دلیل اللہ تعالیٰ کی گارنٹی کہ وہ کبھی خطا نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلے صرف قول فعل کا نہیں ہے، صرف قول کا نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، صرف قول کا ہے. یہاں پر آیہ تطہیر میں قول فعل کا ہے، اور نہ صرف قول فعل کا ہے بلکہ خیالات کا بھی ہے، افکار کا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ ارادہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دور کرے ہر قسم کی رجس اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان کو طاہر و مطہر بنا. اور یہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں کہ یہ صرف خمسہ طیبہ اور 14 معصومین علیہم السلام کے لیے ہے، اور یہ اس میں ازواج نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل وہ بہت زیادہ ہے. مخالفین کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں سیاق و سباق. دیکھو تو سیاق و سباق پہلے تم ترتیب ثابت کرو نا، پہلے تم ترتیب ثابت کرو کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے، وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. تم ایک جگہ ثابت کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ازواج کے لیے پڑھی ہیں، اسی آیات جو پیچھے ہیں آگے ان کے ساتھ پڑھی ہیں. جہاں بھی یہاں پہ 30 سے زیادہ صحابی نے روایت کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ یہ آیت کہاں چلے گئے بھائی، او بھائی آزاد کشمیر والے، وہ چلے گئے آزاد کشمیر والے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پڑھی ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور پھر حدیث ثقلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں حدیث ثقلین لے کے آؤں آپ کے لیے. ایک منٹ. یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کتاب سنن ترمذی میں عزیزو ملاحظہ فرمائیں. آ گئے بھائی، تشریف لائے. کہاں گئے تھے محمد حسین صاحب؟ آواز نہیں آ رہی. جی وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اوکے دیکھ لیں آپ. ابھی آپ کو لے کے آتے ہیں. میں فل پیج کرتا ہوں اس لیے تاکہ سب کو نظر آ جائے. یہ کتاب ہے سنن ترمذی عزیزو، سنن ترمذی، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2008 میں دار الفکر بیروت میں.
یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو، صفحہ نمبر 1079 میں بلی روایت ہے زید بن ارقم سے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی بلی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ہاں وہ کہاں ہے؟ وہ فرمائے نا ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے تمسک کرو گے، اتباع کرو گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن مجید وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اور یہ حدیث متواتر ہے کہ جب تک ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی یہ کبھی آپ کو غلط بات کا حکم نہیں دیں گے، خطا کا حکم نہیں دیں گے، ہر حکم ان کا صحیح ہوگا. وإلا اگر اہل بیت علیہ السلام کبھی صحیح کبھی غلط حکم دے دیں تو پھر ہم جب ان کے غلط بات کا اتباع کریں گے تو گمراہ ہو جاؤں گے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. جو شخص گناہ کرتا ہے یا بدعت کا حکم دیتا ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، مثلا میں ایک فتویٰ دے دوں آپ کو جو شریعت میں نہیں ہے، جان کے دے دوں یا بھئی وہ غلطی سے دے دوں، میں قرآن سے تو الگ ہو گیا، میں تو قرآن سے الگ ہو گیا نا. جب میں ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل اللہ کے مطابق بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے. اب فرض کریں میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، غلط بتا دیتا ہوں، یا جان کر عمدن یا میں بھول گیا یا میں خطا کر گیا، تو پھر تو میں قرآن سے تو الگ ہو گیا، بلکہ میں کافر ہو گیا. اب سب کافر کو چھوڑو، قرآن سے کم از کم تو الگ ہو گیا نا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر موقف، ان کا قیام، ان کا قعود، ان کا نطق، ان کا سکوت، وہ چاہیں جہاد کریں، چاہے جہاد نہ کریں صبر کریں، چاہیں وہ بولیں چاہے ساکت رہیں، ان کا ہر موقف قرآن کے مطابق ہے. اور ان کا جو اتباع کرے گا وہ قرآن کا اتباع کرے گا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے. لذا یہ جو میں نے آیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، عصمت ثابت، آیے تطہیر عصمت ثابت، حدیث ثقلین عصمت ثابت. مزید بولو بھائی.